کی جاتی ہٹانے کی. کیوں؟ جب گواہ ہٹیں گے تو کیس مشکوک ہو جائے گا. رسول کی رسالت کے دو گواہ ہیں. بھائی جان نے جو بات کہی ہے، رسول کی رسالت کے دو گواہ ہیں. ایک اللہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اس آیت کے تحت ایک اللہ، دوسرا صاحب علم کتاب. اللہ تک تو یہ امت پہنچ نہیں سکتی. دوسرے گواہوں پہ انہوں نے ستم کیے ہیں جو ابو طالب کی اولاد میں سے تھے. ایک گواہ کو مسجد میں شہید کیا، دوسرے کے جنازے پہ تیر چلائے، تیسرے کا جنازہ تیروں پہ تھا. اور عزت دار جس کا جنازہ تیروں پہ تھا نا، اس کے ہاتھوں پہ ایک چھوٹا سا علی تھا. مولا تمہیں سلامت رکھے، میں پہنچ گیا ہوں منزل پہ. اور اس چھوٹے علی کو لے کے، یہ رباب کے بیٹی علی کو لے کے، یہ گواہ رسول فوجوں کے سامنے آیا. آ کے فرماتے ہیں تمہارا دشمن ہوں تو میں، اس بچے کو تو پانی دے دو. عزت دارو آگے سے آواز کیا آئی؟ کہنے لگے یہ بچہ خود مانگے. مانگ تو بچے کے نام پہ رہا ہے، پینا خود ہے، ہم تب مانے بچہ بولے. صاحب کتاب نے لکھا بڑی مشکل سے شہزادہ اصغر نے نچلے والے ہونٹ سے اوپر والا ہونٹ جدا کیا اور بڑی خوبصورت آواز میں 3 بار کہا یا اہل الکوفۃ والشام انا عطشان من 3 ایام. او کوفہ و شام والو، میں 3 دن کا پیاسا ہوں، میں 3 دن کا پیاسا ہوں. بس عزت دار و سخی کے منہ سے لفظ نکلنے تھے، کربلا کے ذرے ذرے سے آواز آئی میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں. یہ شامی اپنی چادروں میں منہ دے کے رونے لگے. اتنے تک عمر سعد آگے بڑھا، کہتا ہے یا حرملا اقتا کلام الحسین، حرمل حسین کی زبان کا جواب دے، حسین کے کلام کا جواب دے. عزت دارو اس نے تیر کمان میں رکھا، اب بچے کی گردن کا نشانہ لیا، بس اس کا ہاتھ کانپا، تیر گرا. اس نے پھر تیر جوڑا، پھر ہاتھ کانپا، تیر گرا. اتنے تک عمر سعد اس کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے تو بچے کو تیر نہیں مار سکتا، تو بڑا تیر انداز ہے، چاہے جتنا ظالم تھا، جتنا بھی ظالم تھا، روک اسے کہتا ہے میرے قریب آ. اسے قریب بلا کے کہتا ہے جہاں میں اشارہ کرتا ہوں نا وہاں ذرا دیکھ تو صحیح. عزت دارو اب عمر سعد نے وہاں پہ دیکھا، کہا کیا نظر آیا؟ کہنے لگا ایک کالی کنات ہے، اس کے اندر اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے یا اس کی بہن ہے. قرآن اٹھا کے کہہ رہی ہے اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. بس عبادت کے لیے ایک جملہ کہنا ہے. مولا شاہ صاحب کے والد محترم کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو مریض ہے مولا انہیں شفا یاب فرمائے. بس عزت دارو نہیں کہتا کیسے تیر لگا، بھائی اتنا کہتا ہوں چل گیا تیر، چپ کر گیا صغیر. بس عزت دارو سخی حسین لا رہے تھے نا اصغر کو واپس. علامہ مبین محلی سنی عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب قیامت صغریٰ میں لکھا، اور آغا سید رضا مجتہد، ان 2 ہستیوں نے اس واقعہ کو لکھا ہے. وہ کہتے جب حسین لا رہے تھے نا علی اصغر کو، جب اصغر کو لا رہے تھے، دروازہ خیمہ سے ایک چھوٹی سی بچی آئی ہے. میری مائیں بہنیں بھی پردے میں ہیں، مولا ان کے پردے سلامت رکھے، مولا تمہاری جھولیاں آباد رکھے، مولا شاہ صاحب کو شفائے کامل عطا فرمائے. بس عزت دارو علامہ نے لکھا وہ بچی دوڑتی آ رہی تھی اور بے تحاشا دوڑتی ہوئی نا سخی حسین کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی بابا بابا اصغر زیادہ پیارا تھا، اصغر کو پانی پلا لائے ہیں، مجھے پانی نہیں پلایا. اصغر چپ کر کے آ رہا تھا نا، عزت دارو مصائب کی منزل بڑھانا. اصغر چپ کر کے آ رہے تھے نا، بچی سمجھی شاید اصغر نے پانی پی لیا ہے. بس عزت دارو حسین بولے نہیں ہے، اصغر کے پاؤں والی طرف سے حسین نے کپڑا ہٹایا ہے، بس کپڑے کا ہٹنا تھا. بچی نے جب سر سے پاؤں تک سفید لباس کو سرخ ہوتے دیکھا، ماتم کر کے کہتی ہے بابا کیا دریاؤں کے پانی سرخ ہو گئے ہیں؟ میرے اصغر کو غسل دے کے لائے ہیں. اجرکم اللہ. سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. حوصلے سے ایک لفظ مجھے سمجھانا ہے. گریہ بڑا ہو گیا، عبادت ہوگی معذرت کے ساتھ. ایک لفظ اور کہتا ہوں،
علامہ مبین نے لکھا کہ اس بچی نے آواز دی، کہا اماں بھائی پانی پی کے آ گیا ہے، اماں بھائی پانی پی کے آ گیا ہے۔ عزت داروں، اتنے تک علامہ نے کہا ایک مستور خیمے سے برآمد ہوئی، بس خیمے سے جیسے ہی باہر آئی ہے نا، حسین کی نگاہ پڑی، کہ رباب تجھے میرے حق کا واسطہ، رباب تجھے میرے حق کا واسطہ، اب واپس نہیں جانا، اب آگے آؤ مجھے اصغر دفن کراؤ، اجرکم اللہ، اس سے بڑا مسائل مجھے نہیں آتا، مجھے اصغر دفن کرواؤ۔ عزت دار رباب قریب آئی، علامہ مبین نے لکھا وہ وقت نہیں بھولتا جب باپ لاش دے رہا تھا، ماں لاش لے رہی تھی۔ اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو، جب باپ لاش دے رہا تھا اور ماں لاش لے رہی تھی۔ پہاڑ ہے مصائب کا اگلا لفظ۔ عزت دارو، جب رباب کی نگاہ پڑی ہے نا اصغر کے گلے پہ، تو معظمہ نے ایک جملہ کہا، معظمہ کہتی اصغر کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا؟ کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا؟ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا رفیق شاہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بس عزت دارو، حسین فرماتے ہیں رباب مجھے اصغر دفن کروا، مجھے اصغر دفن کروا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس رباب لے کے کھڑی ہے اپنے شہزادے کو، ششماہ بیٹے کو، چھوٹے علی کو، چھوٹے گواہ رسالت کو، معظمہ لے کے کھڑی ہے۔ سخی حسین قبر بنا رہے، سخی حسین قبر بنا رہے ہیں۔ علامہ مبین نے لکھا قبر تیار ہو گئی، قبر تیار ہوئی، معظمہ سے حسین نے اصغر لیا۔ توضیح المسائل اٹھا کے دیکھنا، فقہ جعفریہ کا مسئلہ ہے کہ باپ بیٹے کو دفن نہ کرے، باپ بیٹے کو دفن نہ کرے۔ مولا تمہاری ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ بس عزت دارو، بانی شریعت اتنا مجبور ہو گیا ہے، اصغر کو لیا ہے، اب لے کے قبر میں رکھا۔ قبر کیسی ہے؟ کربلا کی گرم ریت ہے، 18 جیٹھ کا دن ہے، اس میں نازک سے پھول کو رکھا، اب قبر میں رکھا۔ اب جب مٹی ڈالنے لگے ہیں نا، پاؤں تک مٹی آئی ماں دیکھتی رہی، گھٹنوں تک مٹی آئی ماں دیکھتی رہی، کمر تک مٹی آئی ماں دیکھتی رہی۔ عزت دارو، جب سینے تک مٹی آئی ہے نا، ماں دیکھتی رہی۔ جب گلے پہ مٹی ڈالنے کی باری آئی، ماں نے رخ دوسری طرف کیا، کہا حسین اب تو جان، علی اصغر جانے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بس رباب نے رخ پھیرا، حسین نے مٹی گلے پہ ڈالی، اب پھر ریت لے کے حسین اصغر کے منہ پہ ڈالنے لگے۔ جب منہ کی باری آئی، حسین سے برداشت نہیں ہوا، کہا اصغر تیرا پھول سا چہرہ میں کیسے مٹی ڈالوں؟ رخ دوسری طرف کیا اور پیچھے سے اصغر پہ مٹی ڈالی۔ اللہ لعنت، فصیح اللہ۔